واضح لوگ ملتے ہیں، بہت طویل وظائف، لمبے چوڑے وظائف پڑھتے ہیں، اور حال پوچھو اکثر بے اعتدالی کے شکار ہیں۔ اکثر اب وہ عادت ایسی پڑ چکی ہوتی ہے کہ سننے کو بات تیار نہیں ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی نہیں وظیفہ آپ چھوڑا رہے ہیں، کیسی بات آپ کر رہے ہیں، کیسے چھوڑ دوں میں، اللہ کا نام چھوڑ دوں؟ ایک سوال کر کہتے ہیں اللہ کا نام چھوڑ دوں؟ اللہ کا نام نہیں چھوڑنا ہے بھائی، اللہ کا۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا معجون لکھا حکیم نے تھوڑا سا، اب معجون تو بڑا مفید ہے، مقوی دماغ و دل ہے، زبردست مفید ہے، لیکن حکیم نے کہا کہ بھائی آپ چمچ کی ڈنڈی جو ہے وہ ڈالیے گا معجون میں، چونکہ اس میں اجزا خالص ڈلے ہوئے ہیں۔ اس نے جناب کفگیر کھا لی پوری اٹھا کے۔ اب جب حالت بری ہو گئی، اب کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ حکیم سے متنفر ہو رہے ہیں، یہ ہے ان کی دواؤں کا حال، یہ ان کی دواؤں کا حال ہے، یا معجون سے متنفر ہو رہے، تو کہا جائے گا کہ بھائی آپ کی اپنی غلطی، اپنی حماقت کا اثر ہے۔ تو حکیم بھی ٹھیک، معجون بھی ٹھیک، آپ کا دماغ خراب ہے کہ اپنی سمجھ خودرائی کا مرض ہے، تو اپنی رائے کو جسم کی محبت میں کسی حکیم طبیب کی رائے میں فنا کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی روح کی محبت میں کسی روحانی طبیب کی رائے میں اپنی رائے کو فنا کرنا پڑتا ہے، پھر روح غصے ہے روحانی نصیب ہوتی ہے۔ تو اب اتنا کوئی حکیم لکھے، اب وہ کوئی چمچ بھر کے کھا گئے، اب اس سے روکا جائے بھائی ایسا نہ کرو، کہے گا آپ مفید چیز سے ہمیں روک رہے ہیں۔ کہا مفید چیز سے آپ کو نہیں روک رہے، اس کی مقدار بھی تو متعین ہم نہیں کریں گے، ماہر فن کرے گا نا۔ تو ذکر کی تعداد ہمارے مزاج کے مطابق متعین کوئی وقت کا امام غزالی کرے گا، ذکر کی تعداد جو مقرر وہ ماہر فن وہ شیخ کامل کرتا ہے، اس کے تحمل کو دیکھ کے، اس کی طاقت کو دیکھ کے، اس کی مصروفیات کو دیکھ کے، اس کی ذوق شوق کو دیکھ کے، اس کی مناسبت کو دیکھ کے۔ جیسے کوئی جسمانی امراض کے لیے نسخہ حکیم اجمل خان کوئی زمانے کا ہوگا تو وہ تجویز کرے گا، متعین کرے گا مقدار دوائی کی، ورنہ پھر تحمل سے زیادہ ہو جائے گا، پھر بے اعتدالی میں مبتلا ہو جائے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر تحمل سے زیادہ وظیفہ پڑھنا شروع ہو گئے، مزہ آنے لگا اور بڑھاتے چلے گئے، پھر کیفیت گئی۔ کیفیات تو آنے جانے والی چیزیں، پیر تو کوئی تھا نہیں اس کا، یا تھا تو جعلی پیر یا اناڑی پیر۔ اب پوچھا اس نے کہ بھائی کیفیات جاتی رہی، اس نے بس ایسے ہی بک دیا، کچھ بھی پتا تو تھا نہیں اب کہنا کیا ہے کرنا کیا ہے۔ اب کیفیات جانے لگی تو وہ سمجھے کہ نسبت سلب ہو گئی، اب مایوسی شروع ہو گئی۔ جب وظیفہ پڑھنے پہ آئے تو بہت زیادہ پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد چھوڑنے پہ آئے تو ایک دم چھوڑ دیا، تو اس طرح سے حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑا عمل جس میں دوام ہو حدیث شریف میں وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آہ من پرورد ہے آہ شما، درد من پرورد ہے درد شما۔ میری آہ، یہ میرے شیخ آپ کی آہوں کی تربیت یافتہ، پرورش یافتہ ہے، صحبت یافتہ ہے، اور درد من پرورد ہے درد شما، اور میرا درد آپ کے درد کا صحبت یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے، پرورش یافتہ ہے درد۔ تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرما دیتے ہماری آہیں جنگلی نہیں ہیں، وہ جنگلی آہیں نہیں، بے اعتدالی والی آہوں کو بھی ہمارا شیخ رحمۃ اللہ خوب پہچانتے تھے کہ اگر کوئی بے اعتدالی کے ساتھ روتا اس کی آوازوں سے پہچان لیتے کہ اس میں بے اعتدالی ہے، اس کی آہوں سے بھی پہچان لیتے کہ یہ بے اعتدالی میں مبتلا ہے۔ رونے کا انداز بھی بے اعتدالی والا الگ ہوتا ہے، اعتدال میں ایک اور بات ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے رونے کو دیکھ کے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ سے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ سے ان کا تعلق تھا، تو عرض کیا کہ حضرت کچھ بے اعتدالی معلوم ہوتی ہے، تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ نے حضرت والا رحمۃ اللہ کے سپرد کر دیا ان کو کہ آپ ان کو معتدل کریں، جو یہ مشورہ دیں اس پہ چلیں۔ اب جناب حضرت والا رحمۃ اللہ نے ان کو کچھ مشورے دیے، اب وہ معتدل ہو گئے، اب گھر والے بھی خوش ہو گئے۔ ہر وقت پہلے لڑے جھگڑے ہیں گھر میں، اب دیکھو تو خوش باش ہیں، اب سب گھر والے خوش ہیں، دین تو بڑا پیارا ہے، دیندار کوئی گھر میں ہو تو رحمت برستی ہے۔ اب یہ کیسا دیندار آ گیا کہ سارے گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، سارے جناب ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی دینداری خودرو معلوم ہوتی ہے، اپنی پیدا کی سیکھی نہیں دینداری۔ شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگوں کو، تو نے دیکھی ہی نہیں صورت شاہانہ۔ وظائف پڑھ لیتے ہیں آج کل اٹھا کے رسالوں میں، آج کل تو پوچھو بھائی یہ وظیفہ کہاں سے، آپ نے یہ کہا کہ انٹرنیٹ سے لیا، نیٹ سے وظیفہ اٹھایا، نیٹ سے دوا کھا لیتے ہیں اٹھا کے، جاتے ڈاکٹر کے پاس ہیں، وہی قدیم نظام پسند ہے، جسم کی محبت میں روح کی محبت نہیں، جب یہ جدید نظام ہمیں متاثر کرتے ہیں تو بس کہیں سے بھی اٹھا لیا، نیٹ پہ سے کہیں سے کسی جگہ سے جناب وظیفہ اٹھا لیا۔ پھر بعض جگہوں پر تو ہفتہ واری یا ماہانہ رسالے آ رہے ہیں، اب جناب ہر مہینے مزید وظیفوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اب اتنے وظیفوں کا اضافہ ہوگا، وظیف سی بن جائے گا، تو اعتدال سے کیسے رہے گا؟ تحمل سے زیادہ وظائف پڑھنے کی وجہ سے آدمی بے اعتدالی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر بے اعتدال آدمی مستقیم نہیں رہ پاتا دین پر۔